کیا بطور پاکستانی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ماضی میں اور آج ہم کیا سنگین غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ زندگی ایک عذاب بنتی جا رہی ہے یا بن گئی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا غلطیاں کی ہیں؟ کیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس اخلاقی اور معاشی تباہی سے آج ہم گزر رہے ہیں اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کا حل کیا ہے؟ ہمارا آج ہمارے گزرے کل کی تصویر ہے اور ہمارا آنے والا کل ہمارے آج کی تصویر ہوگا۔ میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال اور قاضی اعظم نے دیکھا تھا وہ آج کیوں ڈوب رہا ہے؟ کیوں کہا اقبال نے؟ ذرا سوچئے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تو من تیرا نہ تن۔ اور اسی جگہ پھر ایک اور جگہ یہ بات کہی، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ اب غور کیجئے کہ یہ جو دو باتیں اس نے کہیں کہ کسی کے آگے جھکنے کی بات اور پھر آج جو ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم کوئی اصول فالو کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم کوئی ڈسپلن فالو کرنے کو تیار نہیں ہیں، کوئی لا فالو کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی شخص، ہم میں سے کوئی بھی، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے کریں۔ تو کیا یہی افکار کی آزادی ہے؟ کیا اس افکار کی آزادی کے ساتھ ہم زندہ رہ سکیں گے؟ یا اس افکار کی آزادی کے ساتھ اور اس طرح جس طرح ہم دوسروں کے سامنے جھکتے چلے جا رہے ہیں، کیا ہم ایک مہذب اور باوقار قوم بن سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ آج کا سوال۔ پھر آگے چلیے تو اقبال نے پھر ایک جگہ کہا، تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا، تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ تب بھی اس کو، جو ایک فلاسفر تھا، جس نے ایک قوم کا خواب دیکھا، جس نے قرآن کو اسٹڈی کیا، تو وہ کیوں اس نظام سرمایہ داری کے خلاف تھا؟ کیوں اس نے یہ کہا کہ تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے؟ اس سرمایہ داری نظام نے، وہ خواہ پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو یا کسی اور یورپین کنٹری میں، کہیں بھی ہو، اس کا انجام تباہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، اس سرمایہ داری نظام کے تحت کوئی ویلیوز نہیں رہی، یعنی ہر وہ سرمایہ دار وہ چاہتا ہے کہ ساری دولت وہ جمع کر لے، اور آج جن کے پاس سرمایہ ہے، جو اس دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے ظالم ہیں اور کس طرح وہ سرمایہ اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امیر سے امیر تر، وہ سارا سرمایہ ان چند گھرانوں میں جمع ہوتا چلا جا رہا ہے جن کو آپ خوبی جانتے ہیں، اس میں کہنے کی کچھ بات نہیں ہے۔ اور پھر اندازہ کیجئے کہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم آزاد ہو گئے 1947 میں، اور یہ تصور کر رہے تھے، کیا خوب کہا اقبال نے کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات۔ یعنی یہ جو محکوم آدمی ہے، جو دوسروں کے سامنے جھکتا، جس کی اپنی کوئی خودی نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی انوینشن نہیں ہے، جو آج اس دنیا میں سر اٹھا کے جینے کا قابل نہیں ہے، جو ہر لمحے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے جو اوقات ہیں وہ کیا ہیں، اس کی زندگی کیا ہے؟ اور ایک آزاد شخص جو آزاد سوچتا ہے، جو آزادی سے دیکھتا ہے، جو آزادی کو فیل کرتا ہے، اس کا اور محکوم کا کیا مقابلہ؟ اور پھر ذرا سوچئے کہ جیسے اقبال نے ایک اور موقع پہ کیا کہا، اقبال یا نام نہ لے علم خودی کا،
اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ اندازہ کیجئے کہ ہم سب، میں جیسے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ میرا کوئی وی لاگ پولیٹیکل نہیں ہے، نہ میری کوئی انٹینشن ہے اس پولیٹیکل وی لاگ کی طرف، لیکن کیا کہا جائے، اقبال تو پولیٹیکل آدمی نہیں تھا، تو وہ کیوں کہنا پڑا اس کو کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ یعنی جو شخص اپنی خودی کی بات کرے، جو قوم کو خودی کا درس دے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج تو سننے والوں کے لیے جو جن کے ذمے ہے یہ سب ڈسکس کرنا، جس درسگاہوں میں یہ تعلیم دینی چاہیے تھی وہ ان سب چیزوں کا قائل ہی نہیں ہے، وہ یہ سب چیزیں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کچھ بھی ہونا چاہیے تھا، یا اپنی قوم کو اس کے نظریے پہ جو اقبال نے کہا اس کو تیار بھی کرنا تھا۔ ان کے ہاں یہ درد سر ہی نہیں ہے، ان کا یہ موضوع ہی نہیں ہے، ان کا تو موضوع کچھ اور ہے۔ اور موضوع کیا ہے؟ سرمایہ داری نظام، دولت جمع کرو، جیسے بھی تیسے بھی کیسے بھی، کوئی ذرائع بھی اختیار کرنا پڑے، پیسہ حاصل کرنا ہے، دولت جمع کرنی ہے، امیر بننا ہے، ویلیوز، اخلاقیات، یہ سب کی سب دری کی دری رہ جائیں۔ حالانکہ اقبال نے جس مومنٹ کی بات کی تھی اور جس مسلم ریاست کا تصور اس کے ذہن میں تھا، یا پھر یوں کہیے کہ جس مسلمان لیڈرشپ کا خاکہ وہ دیکھ رہے تھے، وہ تو کچھ یوں تھا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیسا لیڈر ہوگا، کیا یعنی ایک مومن جو ہے وہ کیا سوچتا ہے اور ایک لیڈر کیا سوچتا ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے؟ یعنی یہ جو شان سکندری ہے مانگے تانگے کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم حکمران وقت ہیں، اگر وہ آپ کو خرات میں ملے، اگر وہ آپ کو بیکار میں ملے، اگر وہ آپ کو جولی پھیلا کے ملے، اس کی کیا اوقات؟ اس شان کا کیا فائدہ، اس کیسری کا کیا فائدہ جو آپ کے خرات میں ملے؟ تو پھر اس کو یہ کہنا پڑا، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سکندری حاصل کرنے کے لیے یا یہ کیسری حاصل کرنے کے لیے بڑے آپ ہاتھ اٹھائیں، کیا وقتی طور پہ ہاتھ اٹھانا نا، مل تو گئی۔ تو جب ہر اس شخص کے آگے یا ہر اس دوسرے دینے والے کے آگے آپ ہاتھ پھیلائیں گے خدا کے علاوہ، تو تبھی اس نے کہا نا کہ پھر آپ کافری کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کو اس خدا پہ امید نہیں ہے، اگر آپ اس خدا کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ جو کیسی آپ حاصل کر رہے ہیں؟ آپ تصور کر لیجئے اس کے بارے میں۔ پھر اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس نے ایک جگہ اور کہا کہ کسے نہیں تمنا سروری لیکن، کسے نہیں تمنا سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا۔ جب آپ کی خودی کی موت ہی ہو جائے، جس کی ساری علامہ اقبال کی جو شاعری تھی وہ ساری کی ساری اس نوجوان کے گرد گھومتی ہے جس کو وہ خودی کا درس دیتا ہے۔ خالی نوجوان نہیں، سب کے لیے تھی وہ، اور خاص طور پہ تو اگر اس کی وہ جو سروری وہ جو کیسری آپ مانگے تانگے کی حاصل کریں، اگر اس کے بدلے میں آپ کی خود ہی مر جائے تو پھر آپ کے پلے کیا رہے گا باقی؟ تو اس سروری کا کیا فائدہ اگر آپ نے حاصل کر بھی لی؟ تو کوئی شخص دنیا میں آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بلکہ کوئی شخص کا کیا آپ اپنی نظر میں گر جائیں گے اگر آپ محسوس کریں۔ اگر آپ نے محسوس کرتے ہیں تو، اگر آپ محسوس ہی نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ یہ تو صرف آپ کے ضمیر کی آواز ہے جو آپ کو جگاتی ہے کہ ہاں اگر آپ محسوس کریں، ورنہ تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ حاصل کرتے چلے جائیں یہ پیسہ، حاصل کرتے چلے جائیں یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ گھر، یہ زمینیں، یہ مربع، یہ جائیدادیں، یہ محل، آپ جو کچھ حاصل کرتے چلے جائیں، لیکن اگر وہ مانگے تانگے کا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کی خودی کی موت ہو چکی ہے۔ آپ کہیں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے آپ۔ یہ سب تو حاصل نہ ہو سکا جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے،
اور آج کے مسلمانوں کی حالت جب ہم دیکھتے ہیں، وہ کشمیر ہو یا فلسطین، یا مجموعی طور پر آپ مسلمانوں کی ان پہ اوپر جو عذاب نازل ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، یا پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہو، یا پھر قرآن کی حفاظت و حرمت کا مسئلہ ہو، یہ سب کچھ بچانے میں ہم ناکام کیوں ہیں؟ آپ دیکھیے، آج لوگ قرآن پاک جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم سوائے ایک آواز، ایک پروٹیسٹ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے، ان کے علاقے، ان کے گھر، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، لیکن ہم سوائے پروٹیسٹ کرنے کے کچھ نہیں کر پا رہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب ہم اس کو کیوں ٹھیک نہیں کر پا رہے؟ کیوں اس کو ہم روک نہیں پا رہے؟ یہاں پھر اقبال نے ایک دفعہ یہ کیا کہا، سنیے، رونے کا مقام۔ اقبال کہتے ہیں، یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ جب کھڑا ہونے کا وقت آیا، جب آپ کو ضرورت پڑی یہ سب چیزوں کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت اور بقا کے لیے کھڑا ہونے کے لیے، اس وقت آپ قیام میں چلے گئے اور یہ سوچتے رہے ثواب اور بس ثواب کے چکر میں پڑ گئے۔ وہاں تو آپ کا کھڑا ہونا تھا، وہاں تو آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، وہاں تو آپ کو لڑنا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ حالانکہ اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے تھا؟ پھر اس نے کیا کہا؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کیا چاہتا ہے؟ شہادت، اس اسلام کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اس قرآن کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس کے نزدیک مال غنیمت کچھ معنی نہیں رکھتا، اور نہ کشور کشائی۔ نہ اس نے اپنی ذات کو کوئی آگے رکھنا ہوگا، نہ اس کی کوئی دکھانا ہوگا کہ میں ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ اس نے تو صرف اس خدا کے لیے کام کرنا ہوگا جو اسے کرنا چاہیے تھا، جو اسے کہا گیا تھا۔ یہ ہے مومن کی شان۔ یہ تھا وہ مومن جو اقبال دیکھ رہا تھا، یہ وہ مسلمان تھا جس کو وہ چاہ رہا تھا کہ ہم ہوں گے، یہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس سرمایہ داری نظام نے اور اس سوچ نے، یہ پیسے کی سوچ نے اور پیسہ اکٹھے کرنے کی سوچ نے جس قدر برباد کیا ہے اور جہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹ ہے کہ جن کو اس چیز کی مخالفت کرنی چاہیے تھی، وہ تو علامہ اقبال کی شکل میں بہت پہلے بیچارے چلے گئے۔ تو آپ زندہ نہیں ہیں آپ اس کو روکنے کے لیے۔ لیکن آج جن کو یہ سب کرنا تھا، وہ خود اس کے اوپر سوار ہو گئے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سرمایہ داری نظام جس نے اس دنیا کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور ابھی بھی انسانوں کا گوشت نوچا جا رہا ہے، خون پیا جا رہا ہے، اور ہم سب اس سرمایہ داری نظام کے نعرے بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور نہ صرف نعرے بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ہم اندر سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے، یہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہی ہے سب کچھ جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا تھا۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سب کچھ حاصل کرنے کے بعد دنیا میں امن رہے گا یا نہیں، یہاں پہ نہیں ہے وہاں ہو جائے گا۔ ناممکن، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تباہی ہمارا مقدر ہوگی، یاد رکھیے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ نظام جو کل بہت بڑے بڑے تھے، وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، وہ بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آئیں گے، بیکاز وہ سارے کے سارے نظام اس قرآن کے خلاف ہیں، اور سرمایہ داری نظام اس قرآن کی نفی ہے۔ میں اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن بس یہ کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ کیا کہہ کے اجازت چاہوں گا؟ چونکہ میں نے علامہ اقبال کے بہت سارے شعر پیش کیے، تو اسی حکیم الامت سے معافی کے ساتھ کسی نے بہت خوبصورت شعر لکھے۔ میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچتا تو ہم کیا سوچتے تھے۔ اس نے علامہ اقبال کو ایک جواب دیا ان کے شعروں کے جواب میں، یا ان کی سوچ کے جواب میں کہیے۔
اس نے کہا کہ پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، اس بندہ مومن کو میں اب لاؤں کہاں سے؟ وہ سجدہ زمین جس سے لرز جاتی تھی یارو، ایک بار تھا ہم چھٹ گئے اس بارے گراں سے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں؟ جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے ذاتوں کے نسب کے، جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے ذاتوں کے نسب کے، اگتے ہیں تہے سائے گلخار غضب کے۔ یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں ہے کوئی، اس کے تنے خاکستہ پہ تو اب دانت ہیں سب کے۔ اقبال تیرے دیس کا اب کیا حال سناؤں؟ ذرا سوچئے اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہے، اور ہم سب ٹھیک کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، یا پھر اسی طرح ثواب اور جزا کے چکر میں پڑے رہیں گے؟ کہ شاعر کو کہنا پڑا مجبوراً، وعدہ حور پہ بہلائے ہوئے لوگ ہیں ہم، وعدہ حور پہ بہلائے ہوئے لوگ ہیں ہم، خاک بولیں گے دفنائے ہوئے لوگ ہیں ہم۔ ہمیں جس چکر میں ڈال دیا، ہم یہ بھول ہی گئے کہ آگے کی زندگی تو ہے مرنے کے بعد، لیکن اس زندگی کا کیا کیجئے جو اللہ نے ہمیں دی تھی ایک عزت کے طور پہ، ایک باعزت طریقے سے گزارنے کے لیے، ایک اس انداز سے کہ دنیا دیکھے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اس کا کیا کریں؟ یا ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ زندگی ایک ٹیمپرری فیز ہے، یہاں ہم جتنے مرضی ذلیل ہوں، خوار ہوں، اور ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ وعدہ حور پہ بہلائے ہوئے لوگ ہیں ہم؟ جب آپ یہی سوچیں گے تو پھر خاک بولیں گے کہ دفنائے ہوئے لوگ ہیں ہم، پھر ہم کہاں بولیں گے؟ توجہ کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔